تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ تیری گھر تعمیر ہو گئی، اب کیا کروں؟ اللہ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم اب اعلان کر دو لوگوں میں حج کا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا اعلان کر دو۔ وَأَذِّن مؤذن اذان سے ہے، ایک اذان یہاں دی جا رہی ہے حج کی، ایک اذان کا ذکر سورۃ یوسف میں ہے، جب وہ بادشاہ کا پیمانہ گندم جسے ناپ کر کے لوگوں کو دیتے تھے قحط کے زمانے میں۔ بہرحال یہ بھی ایک طویل واقعہ ہے، اس کو چھپا لیا گیا تب بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی ہے اس کی گندم میں بوریوں میں نکال لیا گیا۔ بہرحال لیکن جتنا دیر وہ گندم کا پیمانہ گم تھا، اس دوران ایک شخص نے وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين۔ ایک اذان دینے والے نے اذان دی، یعنی اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایک قافلہ والو بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا، تمہارے سامان میں کہیں چلا تو نہیں گیا؟ کہا کیا گم ہوئے؟ کہا بادشاہ کا وہ پیمانہ جسے گندم کے ناپ توڑ کر کے دیتے ہیں۔ کہا تم تو جانتے ہو کہ ہم پہلے بھی آئے تھے ابھی بھی آئے، ہم چور نہیں ہیں، وما کنا سارقین۔ اب اس میں مختصراً ایک نقطہ عرض کرنا، تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ یہاں ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اذان دی ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے، یہاں ہے اذان دی ایک مؤذن نے چور کی اطلاع کے لیے کہ تم میں کوئی چور ہے۔ اب ان دونوں اذانوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ پاک ان مفسرین کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہوں نے ان دونوں کو خواب میں لے گئے۔ فرمایا خواب کی کیفیت دو ہوتی ہے، بسا اوقات کوئی آتا ہے جی میں نے خواب میں دیکھا ہے اذان دے رہا۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ کے پاس شخص حضرت میں نے خواب دیکھا ہے میں اذان دے رہا ہوں۔ حضرت نے اس کی طرف یوں دیکھا، اندازہ ہوا کہ نمازی نہیں ہے۔ فرمایا سچ یہ خواب دیکھا ہے کہ تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تو اذان دے رہا ہے سچ؟ اس نے کہا جی بالکل سچ۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، توبہ نکالو، آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ حضرت کیا؟ فرمایا لوگوں کے سامان کو چھپاتے، چور ہو تم، ڈاکہ ڈالتے ہو۔ حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا تمہارے حیات سے پتہ چلا کہ تم نمازی نہیں ہو۔ جو نمازی ہوتا ہے اس کی پیشانی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نمازی ہے، اور جو نمازی نہیں ہوتا اس کی پیشانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ سجدے کا نور اس کی پیشانی پر نہیں۔ کہ تم چور ہو، تمہارے پیشانی پر سجدے کے اثار بھی نہیں، تم نماز نہیں پڑھتے ہو، اذان تم نے دیکھا، اذان دینا نمازی کا کام ہے، تم نے جو دیکھا تم پر تہمت لگ گئی ہے چوری کی، کہیں تم چوریاں کرتے ہو۔ اس نے کہا حضرت کسی کو بتانا نہیں، آج سے توبہ کرتا ہوں، چوری نہیں کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ فرمائے صحیح تو نے خواب ایسے ہی دیکھا؟ کہا مبارک ہو، اس سال نہیں اگلے سال تم حج کے لیے جاؤ گے۔ خادم نے کہا حضرت ایک پر چوری کا تہمت باندھ دیا اور دوسرے کو حج کی مبارکبادی دی، بات پلے نہیں پڑی، کیا ہوا؟ کہا جو نمازی اذان خواب میں دیکھے اس کی نصیب میں حج ہے، اور جو بے نمازی اذان دیکھے اس پر چوری کا الزام لگے گا۔ یہ قرآن دونوں اذان کا تذکرہ یہاں کر رہا ہے۔